بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، کون سا دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم کی ملت جو کہ سہولت والی ہے۔ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور وضو یا غسل کی وجہ سے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس طرح کرنے میں ہم پر کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کا دین آسانی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر اینٹوں والا گھر بچے گا نہ خیموں والا، مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دیں گے۔ یہ عزت والے کی عزت کے ساتھ ہوگا یا ذلت والے کی ذلت کے ساتھ ہوگا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس طرح عزت دے گا کہ ان کو اہل اسلام بنا دے گا، اور بعض لوگوں کو اس طرح ذلیل کرے گا کہ وہ بھی بالآخر اس کے مطیع ہو جائیں گے۔ سیدنا تمیم بن داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن رات پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اینٹوں والے یا خیمے والے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، مگر عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ ان میں اسلام کو داخل کر دے گا۔ عزت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کرے گا، اور ذلت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ سیدنا تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عزت و ذلت والے اس معاملے کو اپنے گھر والوں میں دیکھ لیا۔ ہم میں سے مشرف با اسلام ہونے والوں نے خیر، شرف اور عزت کو پا لیا، اور ہم میں سے جو لوگ کافر رہے، ذلت و حقارت اور جزیہ ان کا مقدر بنا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے اس دین کی مدد کرے گا جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاجر آدمی کے ذریعے اس دین کی مدد کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دینوی چیز کے لیے آیا اور وہ اسے دے دی جاتی تھی، لیکن ابھی تک شام نہیں ہوتی تھی کہ دنیا مافیہ کی بنسبت اسے اسلام سب سے زیادہ محبوب اور پیارا بن چکا ہوتا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر جو چیز بھی مانگ لی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت پیاری بھیڑ بکریاں دینے کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ کی بکریاں تھیں، اور 2 پہاڑوں کے درمیان والی گھاٹی ان سے بھر جاتی تھی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور ان سے کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کثرت سے دیتے ہیں کہ ان کے فاقے کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ آج کی احادیث مبارکہ جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں، امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوں گی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید احادیث مبارکہ، اسلامی واقعات اور قرآن کی آیات کے ترجمہ سنائیں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔